پڑھتا تھا اور جلسوں میں جا کے پڑھتا تھا. نبی کے نام لکھتا تھا, جلسوں میں پڑھتا تھا. زندگی کے لمحات گزرتے رہے, ایک وقت وہ آیا موت اور زندگی کی کشمکش ہے. ماہی بے آپ کی طرح بستر حلالت پر تڑپ رہا ہے. آخری وقت ہے, ماں باپ کمرے میں, دوستو احباب کمرے میں, خاندان کے لوگ کمرے میں, مگر دلو رام کے جسم سے روح پرواز نہیں کر رہی ہے. دلو نے کبھی آنکھ بند کیا کبھی کھولا. کچھ دیر کے بعد ماں باپ سے کہا کمرے سے باہر چلے جاؤ, دوستوں احباب سے کہا کمرے سے باہر چلے جاؤ, خاندان والوں سے کہا تم نکل جاؤ. جب سب نکل گئے اچانک کمرہ بکے نور بن گیا, کمرہ روشن ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس کمرے میں جلوہ گر ہو چکے, مصطفیٰ آ چکے. جب نبی آ گئے دلو نے تعظیم مصطفیٰ کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, دلو زندگی بھر میری نعت لکھتا رہا, زندگی بھر میری نعت پڑھتا رہا. آقا فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میری نعت پڑھنے والا جہنم میں جائے, میں نہیں چاہتا میری نعت پڑھنے والا جہنم میں جائے. اس لیے دلو کلمہ پڑھ لے, دائرے اسلام میں داخلہ لے لے. آقا کیا فرماتے, میں نہیں چاہتا کہ میری نعت پڑھنے والا جہنم میں جائے. جملہ دے رہا ہوں, ابھی مسلمان نہیں تھا. میرے آقا فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میری نعت پڑھنے والا جہنم میں چلا جائے. تو نبی اپنے عاشقوں کے بارے میں کب چاہیں گی کہ جہنم میں چلا جائے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. سجدے سے سر نہ آپ اٹھائیں گے حشر میں جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے. آقا فرماتے دلو کلمہ پڑھ لے. وہ غیر مسلم نے جب سنا, سبحان اللہ, قربان جاؤ یار, اتنے لوگ بیٹھے ہو, اتنے لوگ, کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا, کسی کو کلمہ اس کے دادا نے پڑھایا, کسی کو کلمہ پیر صاحب نے پڑھایا, کسی کو کلمہ وقت کے عالم دین نے پڑھایا. مگر اے دلو تمہاری قسمت پر میں قربان ہو جاؤں, تمہیں کلمہ لانے والے مصطفیٰ نے پڑھایا, تمہیں کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا. دلو کلمہ پڑھ لے. دلو نے کلمہ پڑھا, دائرے اسلام میں داخلہ لے لیا. دلو جب مسلمان ہو گئے تو اب سنو, قلم اٹھایا اور کاغذ لیا. دلو نے شعر لکھا, جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں پہنچا, جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں پہنچا. مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا. مطلب یہ ہے, دلو کہہ رہے ہیں جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں ہندو تھا. ہندو کے نزدیک گنگا کا پانی سب سے پوتر ہوا کرتا ہے, اور اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے میں گنگا کے پانی کو پوتر سمجھتا تھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرے نزدیک سب سے پوتر پانی آب زمزم ہے, آب زمزم ہے, جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں پہنچا. مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا, مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا. کلمہ پڑھا, اتنے میں جسم سے روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی. اب سنو, جب میرے آقا تشریف لے گئے, ہندو رسم و رواج کے مطابق لوگ جب کمرے میں آئے دیکھا انتقال ہو چکا, موٹی موٹی لکڑیاں جمع کیا, چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کیا, دیسی گھی اکٹھا کیا, دلو کی لاش کو لکڑیوں پہ لٹا دیا, دیا سلائی لگا دیا. تاریخ دلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب دیا سلائی لگائی گئی دیکھنے والوں نے دیکھا پوری لکڑیاں جل گئی, نیچے کی لکڑی جل گئی, اوپر کی لکڑی جل گئی, مگر دلو کا جلنا تو درکنار, دلو کا ایک بال تک نہ جل سکا. جلنا تو درکنار, ایک بال تک نہ جل سکا. مجھے بتاؤ, ابھی کلمہ پڑھا ہے, نماز نہیں ہے, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, چلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مگر عشق مصطفیٰ ہے,
عشق رسول ہے، نبی کا پیار ہے، دنیا کی آگ جلا نہیں رہی ہے، دنیا کی آگ جلا نہیں رہی ہے۔ مجھے تو پتا چل گیا جب نبی کے عاشق کو تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھے دنیا کی آگ نہ جلا سکے تو نبی کے عاشق کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پتا چلا کہ عشق رسول وہ نعمت ہے جس نعمت پر دیگر نعمتیں قربان ہیں۔ نبی کی محبت جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اگر نبی سے پیار نہیں تو کچھ نہیں، نبی سے پیار نہیں تو کچھ نہیں، نبی سے پیار نہیں تو کچھ نہیں۔ اب آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دو جملوں میں ٹائم نہیں ہے، دو جملوں میں بتا دوں۔ کیا وہ سجدے والا نہ تھا؟ کیا وہ نماز والا نہ تھا؟ اور کیا وہ بندگی والا نہ تھا؟ ابلیس کے پاس کتنی عبادت تھی، عبادتوں کا انبار سب تھا، تعظیم نبی نہیں، سب تھا، تعظیم نبی نہیں، عشق نبی نہیں۔ پوری عبادت منہ پہ مار دی گئی، پوری عبادت منہ پہ مار دی گئی۔ جنت میں رہتا تھا، جھولا جھلایا جاتا تھا، جنت سے باہر نکال کر کے پھینک دیا گیا تعظیم نبی نہ کرنے کی بنیاد۔ جو جنت میں تھا آدم کی تعظیم نہیں کیا تو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ میرا نبی تو آدم کا بھی نبی ہے، میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے۔ اگر آدم کی تعظیم نہ کرے جنت میں ہو تو باہر نکال دیا جائے، اور امام الانبیاء کی کوئی تعظیم نہ کرے وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ یہی مزاج دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اور میرے آقا جنت کے مالک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنا کروڑوں روپے لگا کر کے مکان تعمیر کرتے، اور کہیں ہاذا من فضل ربی، اور کہیں یہ عبدالغفار منزل، عبدالستار منزل وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی سے پوچھو گے تو کہے گا عبدالستار منزل کا مطلب یہ ہے یہ مکان عبدالستار کا ہے، یہ مکان فلاں کا ہے۔ اب آؤ دیکھو جنت کے دروازوں پہ مصطفیٰ کا نام ہے، حوروں کی پتلیوں پہ مصطفیٰ کا نام ہے، جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ دنیا میں اگر دروازے پر کسی کا نام ہو مطلب یہ ہے کہ یہ مکان فلاں کا ہے۔ اگر قانون یہی ہے تو جنت کے دروازوں پر مصطفیٰ کا نام بتا رہا ہے جنت مصطفیٰ کی ہے، جنت مصطفیٰ کی ہے، درختوں پر نام بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ کے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ پوری کائنات کا خالق میرا خدا ہے، پوری کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا میرا خدا ہے، اور پوری کائنات کے مالک میرے مصطفیٰ ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں، یہ میرے پاس تولیہ ہے، میں نے قاری صاحب کو دے دیا، بتاؤ اس کے مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا، ہو گئے، قاری صاحب اس کے مالک ہو گئے، اس لیے کہ یہ میری امانت ہے کہ میں نے واپس لے لیا، جب چاہوں میں دے دوں، جب چاہے لے لوں، یہ مجھے اختیار ہے۔ ایسے ہی اللہ جس کو جو چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے جب چاہے لے لے۔ پوری کائنات کا خالق میرا خدا ہے اور پوری کائنات کا مالک میرا مصطفیٰ ہے، پوری کائنات کے مالک میرے مصطفیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہوتا ہے، جو محب کا ہوتا ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرم تو دیکھو، آج دنیا میں اگر ایک کے دو چاہنے والے ہو جائیں، اگر ایک کے دو چاہنے والے ہو جائیں
तलवारें चल जाती हैं, कत्लो गारत करी का माहौल बर्पा हो जाता है। आए दिन अखबार नहीं देखते हो, दो चाहने वालों ने आपस में जंग कर लिया, किसी महबूबा के चंद चाहने वाले हों तो कत्लो गारत करी का माहौल बर्पा होता है। इससे तो मैं प्यार करता हूँ, तूने कैसे प्यार किया, इससे तो मैं प्यार करता हूँ, तूने कैसे प्यार किया। मगर सुनो, अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया, अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया। और महबूब के चाहने वाले एक दो नहीं हैं, जिब्रील के भी मुस्तफा महबूब है, मीकाईल के भी मुस्तफा महबूब है, इसराफील के भी मुस्तफा महबूब है, इजराइल के भी मुस्तफा महबूब है, कंकरो पत्थर के भी मुस्तफा महबूब है, हूरो गिलमा के भी मुस्तफा महबूब है, हमारे तुम्हारे भी मुस्तफा महबूब है। और कयामत तक के लिए लोगों के मुस्तफा महबूब रहेंगे। लेकिन आए लोगों, मुझे एक ऐसा शख्स दिखा दो कि जो मुस्तफा का आशिक हो और आशिक आशिक कभी टकराया हो, आशिक आशिक कभी टकराया हो, जो नबी का चाहने वाला हो और नबी के चाहने वालों से झगड़ा किया हो। एक मुझे दिखा दो। झगड़ा चाहने वालों में नहीं, झगड़ा मुस्तफा के चाहने वालों से और ना चाहने वालों से होता है। चाहने वाले और ना चाहने वाले से। दुनिया का एक मुहिब अगर महबूब को कोई गाली दे दे बर्दाश्त नहीं होता है, बुरा भला कोई कह दे बर्दाश्त नहीं होता है। यार हम अपने लिए नहीं, अपने नबी के लिए जीते हैं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। हम अपने नबी के लिए जीते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं। अल्लाह ने अपना महबूब हमें और आपको दे दिया। लोग तो अपना महबूब दिखाना भी पसंद नहीं करते, मगर अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया है। और पूरी कायनात के मेरे महबूब हैं। और दुनिया का मिजाज ये है, महबूब खूबसूरत हो तो लोग प्यार करते हैं, महबूब जवान हो तो लोग प्यार करते हैं, महबूब बूढ़ा हो जाए तो लोग प्यार नहीं करते। मगर कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफा जब दुनिया में नहीं आए थे तब लोगों के महबूब थे। मेरे नबी जब दुनिया में आए तब भी लोगों के महबूब। मेरे नबी दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमाया, जब भी लोगों के महबूब हैं। कयामत तक लोगों के महबूब रहेंगे, कयामत में भी लोगों के महबूब रहेंगे। और मेरे आका बचपन में भी महबूब थे, जवानी में भी महबूब थे, बुढ़ापे में भी महबूब थे, जमीन पर भी महबूब थे, जमीन में भी महबूब। मेरे आका कायनात के महबूब हैं। और मेरे आका की तरह ना अल्लाह ने पहले किसी को बनाया, ना बाद में बनाया, ना कयामत तक किसी को अल्लाह अपने महबूब की तरह बनाएगा। वो रब के महबूब हैं। दुनियादार कहता हमारा महबूब जैसा हो वैसा किसी का महबूब ना हो। खुदा कब चाहेगा जैसा उसका हबीब हो कोई और हो। इसलिए खुदा ने पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से पैदा किया, पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से पैदा किया, लेकिन मुस्तफा को मुस्तफा की मर्जी से पैदा किया। और ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, सहाबी रसूल हजरत हसन कहते हैं, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका खुद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया, ऐसा पैदा फरमाया जैसा आप पैदा होना चाहते हैं। अल्लाह ने मुस्तफा को मुस्तफा की मर्जी से पैदा किया। और मारिजुन नबूवत के अंदर कारी साहब मोल्ला मोइन काशिफी वैजुल हरवी अपनी किताब मारिजुन नबूवत के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के चेहरे पर बशरियत के 70,000 पर्दे डाल रखे थे। बशरियत के 70,000 पर्दे डाल रखे थे। अगर वो पर्दे रब अपने महबूब के चेहरे पर ना डालता तो मुस्तफा के चेहरे के सामने चांदो सूरज बेनूर हो जाते, चांदो सूरज बेनूर हो जाते। और आज बड़ा झगड़ा किया जाता है। हम जब कहते हैं नबी नूर भी हैं, नबी बशर भी हैं, तो लोग कहते हैं एक ही चीज, नूर कैसे, बशर कैसे, नबी नूर कैसे, बशर कैसे। नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। अल्लाह ने नूर भी बनाया है, बशर भी बनाया है। और उसमें हिकमत यह है, उसमें हिकमत यह है कि एक दूसरे की दो चीजें अगर जिद हों तो आप जब तक तीसरी चीज का वसीला नहीं बनाएंगे फायदा नहीं ले सकते। मसलन आग और पानी, आग और पानी से एक वक्त में अगर आप फायदा लेना चाहें
تو نہیں لے سکتے. آگ کو پانی میں ڈالیں گے آگ بجھ جائے گی, پانی کو آگ پر ڈالیں گے آگ بجھ جائے گی. اب آگ اور پانی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو بیچ میں وسیلے کی ضرورت ہے, بیچ میں وسیلے کی ضرورت ہے. اور وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ چائے بنانا چاہتے ہیں, آپ نے پانی میں شاید پتی ڈال دیا, پانی کو آگ پہ ڈال دیا, آگ بجھ گئی, چائے تیار نہ ہوئی. شکر کو آگ پر ڈال دیا, پھر پانی ڈال دیا, چائے تیار نہ ہوئی. آپ نے کہا چائے تیار نہ ہوئی, دوڑے ہوئے گئے کاغذ کی پتیلی لے آئے, ہانڈی جس کو بولتے ہو, پتیلی لائے. لانے کے بعد میں پانی رکھا, شکر ڈالا, چائے پتی ڈالا, جیسے ہی آگ پہ رکھا پانی نے دیکھا گلا دیا, آگ نے دیکھا جلا دیا. آپ نے کہا کاغذ کی ہانڈی سے مسئلہ حل نہ ہوا, چلو لکڑی کی پتیلی لائیں. آرا مشین پر گئے, آپ نے بڑھئی سے لکڑی کی پتیلی تیار کروایا, چائے پتی ڈالا, شکر ڈالا, پانی ڈالا, اور جب آگ پہ رکھا آگ نے جلا دیا, چائے تیار نہ ہوئی. اے لوگوں اب ذہن لگاؤ, اللہ نور ہی نور ہے, انسان ظلمت ہی ظلمت ہے. انسان اپنے خدا سے ڈائریکٹ کچھ لے نہیں سکتا تھا, اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو نور بھی بنایا, بشر بھی بنایا. نور اس لیے بنایا کہ مصطفیٰ نور نہیں ہوں گے تو خدا سے لیں گے کیسے؟ مصطفیٰ نور نہیں ہوں گے تو خدا سے لیں گے کیسے؟ مصطفیٰ بشر نہیں ہوں گے تو امت کو دیں گے کیسے؟ اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا دینے کے لیے اور بشر بنایا امت کو عطا فرمانے کے لیے. جب دنیا میں ڈائریکٹ آپ پاور ہاؤس سے بجلی نہیں لے سکتے تو پھر مصطفیٰ جو نور علی نور ہے, خدا نور علی نور ہے, خدا سے مصطفیٰ لے رہے ہیں. مصطفیٰ غوث اعظم کو دے رہے ہیں, غوث اعظم غریب نواز کو دے رہے ہیں, غریب نواز اولیاء کرام کو دے رہے ہیں. وہ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں, ان کا بھی عقیدہ مضبوط کر دو. گھر میں روٹی بنانے کے لیے توا کی ضرورت ہوتی ہے, توا کی ضرورت ہوتی ہے. آٹا 1 گھنٹہ کے بجائے 2 گھنٹہ تک گوندتے رہو اور آٹے کو آگ پر بیل کر کے بیلن سے رکھ دو ڈائریکٹ آگ پر, روٹی جل جائے گی, تیار نہیں ہوگی. بیچ میں توا کی ضرورت ہے. توا جب آپ رکھو گے ایک طرف سے گرمی لے گا, دوسری طرف گرمی دے گا, ایک طرف سے گرمی لے گا, دوسری طرف سے گرمی دے گا. تو جب گھر میں روٹی بغیر وسیلے کے نہیں بن سکتی تو مصطفیٰ بغیر وسیلے کے کیسے ملیں گے؟ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں, اور میں تو بڑے بڑے جلسوں میں چیلنج کرتا ہوں, جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہیں دفنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, انہیں کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی جسم سے روح پرواز کر گئی, مردہ خود نہیں نہلاتا ہے, غیر اللہ نہلاتا ہے. کفن غیر اللہ پہناتا ہے, چارپائی غیر اللہ اٹھاتا ہے, قبر میں غیر اللہ اتارتا ہے. پتہ چلا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو وسیلے سے آئے ہیں, قبر میں جائیں گے تو وسیلے سے جائیں گے. ارے جب ہم قبرستان تک نہیں جا سکتے بغیر وسیلے کے تو خدا و رسول تک بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ پتہ چلا جو وسیلے والے ہیں, ہم جو وسیلے والے ہیں وسیلے کو مانتے ہیں, ہم انہیں مانتے ہیں, اور جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں, وسیلے سے دور بھاگتے ہیں, انہیں نہ قبرستان لے جانے کی ضرورت ہے نہ نہلانے کی ضرورت ہے. اور یار یہ کلمے کی برکت ہے, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی تکھی پر کس کے جاتا ہے, کوئی پھولوں میں بس کے جاتا ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی کس کے جاتا ہے, کوئی پھولوں میں بس کے جاتا ہے. اور یار ہم دنیا میں جیسے ہی آئے
ہمیں گود میں اٹھا لیا گیا. ہم جیسے ہی آئے گود میں اٹھا لیا گیا. پاؤں چل نہیں پاتے تھے. کبھی ماں گود میں لے کر چل رہی ہے, کبھی باپ گود میں لے کر چل رہا ہے, کبھی دوستوں احباب گود میں لے کر چل رہے ہیں. دنیا میں بچپن میں لوگ گود میں لے کر چلتے رہے, اور جب ہمارا انتقال ہوا, یہی وجہ ہے جب ظہر پڑھنے کے لیے علماء کے پیچھے, عصر پڑھنے کے لیے جمعہ, عید و بقرعید, تو امام صاحب آگے ہوتے ہیں, مقتدی پیچھے ہوتا ہے. بولو ہوتا یا نہیں؟ اگر مقتدی آگے ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی محلے کا آدمی, کل تک یہ علماء چلتے تھے, کبھی برابر نہیں چلا, کبھی آگے نہیں چلا, اور جیسے ہی محلے کا غریب آدمی مسلمان تھا, سنی صحیح العقیدہ تھا, انتقال ہو گیا. اب قاری شعیب پیچھے, جنازہ آگے, قاری نعیم الدین پیچھے, جنازہ آگے, علماء کرام پیچھے, جنازہ آگے. بات کیا ہے؟ کل تک برابر نہیں کھڑا ہوتا تھا, کل تک پیچھے ہی رہتا تھا. آج تو جسم سے روح نکل گئی تو قاری صاحب بھی پیچھے, وقت کے زمیندار بھی پیچھے, وقت کے عالم دین بھی پیچھے, وقت کے مالدار بھی پیچھے, سارے لوگ پیچھے. جنازہ آگے. کیوں جنازہ آگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہے, مصطفیٰ کی زیارت کرنے جا رہا ہے. اس لیے اس کا مقام بلند ہو گیا ہے. قبر میں آئیں گے فرشتے تو کہہ دیں گے سرکار میرے سونے دو آرام سے اس کو, یہ تو میرا دیوانہ ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی لہر میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو. مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لو, مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کر لو. حضرات باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں, اگر میں صبح تک بولتا رہوں تو انشاءاللہ دماغ میں جتنی باتیں ہیں صبح ہو جائے گی, لیکن بات مکمل نہیں ہوگی. 2-3 باتیں بڑی تیزی سے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی کا جلوس بڑی شان و شوکت کے ساتھ گلی کوچے سے ہوتا ہوا اردو اسکول گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہوا. اور مسلمانوں نے ہر سال اپنے نبی کا جلوس نکال کر کے یہ بتا دیا, مسلمان گھر بار چھوڑ سکتا ہے, دکان و مکان چھوڑ سکتا ہے, ضرورت پڑی تو اپنی جان دے سکتا ہے, لیکن مسلمان میلاد مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑ سکتا, جشن رسول کبھی نہیں چھوڑ سکتا, مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کبھی نہیں چھوڑ سکتا. ہم کل بھی میلاد مناتے تھے, آج بھی منا رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہمارے بدن میں جان رہے گی ہم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. میں نے اس بات کو اس لیے رکھا ہے کہ جلوس کا کہیں ثبوت ہے یا نہیں, جلوس کا ثبوت ہے یا نہیں. آج میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر روایت موجود ہے, ہمارے تمہارے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو جبریل امین اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر کے 70,000 فرشتوں کو لے کر کے دنیا میں آئے اور کعبے کی چھت پر سبز رنگ کا جھنڈا لگا دیا. یار جبریل اکیلے بھی تو آ سکتے تھے, 5-10 لوگوں کو بھی تو لا سکتے تھے. اگر جبریل اکیلے آتے, 10-5 لوگوں کو لے کر آتے, تو اگر سیونی کا 15-20 ہزار کا جلوس جب لوگ دیکھتے تو کہتے بہت مجمع ہے. اتنا مجمع کوئی لے کر آیا تھا کیا؟ صدیق اکبر لے کر چلے تھے کیا؟ فاروق اعظم لے کر چلے تھے کیا؟ اللہ نے جبریل کو ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کو بھیجا اور جھنڈا لے کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے مجمع میں جھنڈا لے کر چلنا یہ جبریل امین کی سنت ہے, یہ جبریل امین کی سنت ہے. 70,000 کا مجمع, جبریل جھنڈا لے کر جا رہے ہیں, کعبے کی چھت پہ لگا دیا. کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس حدیث سے پتا چلا ہر مسجد میں جھنڈا لگانا جائز ہے, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جھنڈا لگانا مسجدوں میں جائز ہے.
जिबरील 70,000 लोगों को लेकर के आए और खाने काबा पे झंडा लगाया। एक दूसरी रिवायत ये है जिबरील 2 झंडा लेकर आए, एक काबे की छत पर, दूसरा बैतुल मुकद्दस की छत पर, दूसरा बैतुल मुकद्दस की छत पर। ऐसा क्यों? इसलिए कि मुस्तफा है, कभी बैतुल मुकद्दस में इमामत फरमाएंगे, कभी काबे में इमामत फरमाएंगे। पैदा होते ही इशारों में बता दिया ये इमामुल किबलतैन है, कभी मक्के में इमामत करेंगे, कभी बैतुल मुकद्दस में इमामत करेंगे। एक रवायत में है कि जिबरील ने झंडा वहां लगाया जहां से दुनिया खत्म है। इसको समझ लो, बस मुकम्मल बयान हो जाए। जिबरील ने काबे की छत पे झंडा लगाया, बात समझ में आ रही है। बैतुल मुकद्दस की छत पे झंडा लगाया, बात समझ में आ रही है। जहां से दुनिया खत्म है वहां झंडा क्यों लगाया, इसको समझने के लिए एक ज़ाब्ता समझिए। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। मेरे आका ने हुक्म दिया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। 15 अगस्त का जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। एक नौजवान ने 15 अगस्त का जश्न मनाया और भारत का तिरंगा लहराता हुआ, हर मुल्क का कोई न कोई परचम होता है, हमारे भारत का तिरंगा परचम है। एक शख्स ने 15 अगस्त का जश्न मनाया, भारत में झंडा लहराता हुआ चला, कहा चलो पाकिस्तान में भी लहराएंगे। सरहदों सीमा पर जब पहुंचा, लोगों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? पासपोर्ट मेरे पास है, वीजा मेरे पास है। लोगों ने कहा पासपोर्ट सही है, वीजा सही है, भारत से आगे जहां तक सरहदों सीमा है भारत की, ये परचम तुम्हारे हाथ में है, परचम वहीं तक लहराएगा जहां तक भारत की हुकूमत है। यह परचम लहराता हुआ पाकिस्तान नहीं आ सकते। ऐसे ही पाकिस्तान का लहराता हुआ परचम कोई हिंदुस्तान नहीं ला सकता। पता चला जिस मुल्क की जहां तक हुकूमत है झंडा वहीं तक लहराया जाएगा। अब जहन लगाओ, नबी की पैदाइश के मौके पर अगर झंडा खाली बैतुल मुकद्दस की छत पे लगाया जाता, खाली काबे की छत पे लगाया जाता, तो आज कुछ सरफिरे कहते जहां तक हुकूमत होती झंडा वहीं तक लगाया जाता है, वहीं तक फहराया जाता है। तो नबी की हुकूमत मक्के से बैतुल मुकद्दस तक है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस की छत पे झंडा, खाने काबा की छत पे झंडा, मगर नहीं, विलादते मुस्तफा के मौके पर झंडा वहां लगाया गया जहां से दुनिया खत्म है, ताकि लोगों को पता चल जाए ये वो रसूल हैं जिनकी हुकूमत खाली मक्के में नहीं, जिनकी हुकूमत खाली मदीने में नहीं, जिनकी हुकूमत खाली अरब में नहीं, जिनकी हुकूमत खाली आजम में नहीं, ये वो रसूल हैं जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर भी है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर भी है, जिनकी हुकूमत दरिया की रवानी पर भी है, जिनकी हुकूमत मौजों की तुबियानी पर भी है, जिनकी हुकूमत फूलों की महक पर भी है, जिनकी हुकूमत बुलबुल की चहक पर है। ये वो नबी हैं जिनकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है। पूरी दुनिया में कहीं से भी नबी की आमद के मौके पर परचम लगाओ, बिला शुबहा जायज है, क्योंकि मेरे नबी की हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है। मुझे अफसोस होता है जब जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर परचम लहराया जाता है तो वो लोग जो इलेक्शन के मौके पर अपने घरों में परचम लहराते हैं तब वो बिदात नहीं कहते, शिरक नहीं कहते। 15 अगस्त का जश्न जब मनाया जाता है, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो 15 अगस्त के जश्न को वो बिदात कहे, वो हराम कहे, वो नाजायज कहे। जिस दिन भारत का रहने वाला 15 अगस्त के जश्न को बिदात कहेगा, नाजायजो हराम कहेगा, देश का गद्दार कहलाएगा, देश का गद्दार कहलाएगा। उसे सजा भी दी जाएगी, लाकम में बंद भी किया जाएगा और कहा जाएगा ये वतन का गद्दार है, ये मुल्क का गद्दार है। 15 अगस्त के जश्न को अगर कोई बिदात कहे, नाजायजो हराम कहे, मना करे, उसे लाकम में बंद किया जाएगा, सजा भी दी जाएगी, कहा जाएगा वतन का गद्दार है। पहले ये तो जानो 15 अगस्त को हुआ क्या है, तो सारे लोग बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मेरा जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो प्यारे, जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो
उस दिन जश्न मनाया जा सकता है। 12 रबीउल अव्वल को पूरा जहान आबाद हुआ है, पूरा जहान आजाद हुआ है, पूरी दुनिया आजाद हुई है, पूरा संसार आजाद हुआ है। हिंदुस्तान जिस दिन आजाद हुआ है, जब उस दिन जश्न मनाया जा सकता है, उस दिन जुलूस निकाला जा सकता है, उस दिन परचम लहराया जा सकता है। तो जिस दिन पूरी दुनिया आजाद हुई है, पूरी दुनिया को आजादी मिली है, उस दिन परचम क्यों नहीं लहराया जा सकता है? उस दिन बिना शुबहा परचम लहराया जा सकता है। और सुनो, मैं कहता हूँ, जो 15 अगस्त के जश्न का मुखालिफ है वो देश का गद्दार है। जो मेरे नबी के परचम का मुखालिफ है वो महबूबे खुदा का गद्दार है, वो महबूबे खुदा का गद्दार है, वो महबूबे खुदा का गद्दार है। जो प्यारे नबी का वफादार होगा वही भागे जन्नत का हकदार है। अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो मेरे नबी के आने से पूरा जहान आजाद हुआ है, पूरा जहान आजाद हुआ है। और नबी के आने से पहले क्या हाल था उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मंडियां लगती थी, लोग बेचे जाते थे। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद अभियान चलाया जाता है, बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ। 1400 साल पहले जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था तो मुझे बताओ, बेटियों को बचाने का मुस्तफा ने खाली नारा नहीं लगाया, बल्कि मेरे आका ने बचाया भी है, मेरे आका ने बचाया है। और मेरे मुस्तफा के बचाने के बाद लोग बचा रहे हैं, मेरे मुस्तफा के बचाने के बाद लोग बचा रहे हैं। और वरना बचता ही नहीं तो बचाते कौन? बचता ही नहीं कोई तो बचाता कौन? मेरे आका की आमद से पहले लोग कब्रें खोद लेते थे, बच्ची पैदा होगी तो दफन कर दी जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, मेरे आका की आमद ने क्या लोगों को दर्श दे दिया। बेवा का तो हाल ये था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था, या तो कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसे साबित किया जाता था ये मनहूस औरत है, ये मनहूस औरत है, अपने पति को हड़प कर लिया। मगर कुर्बान जाओ, मेरे नबी कुंवारे हैं, मेरे नबी कुंवारे हैं। 25 साल की उम्र है, 16 साल की किसी कुंवारी लड़की से मुस्तफा ने निकाह नहीं किया। 40 साल की बेवा खदीजा है, मेरे आका कुंवारे हैं। मक्के का कौन ऐसा कबीला है जो नहीं चाहता था अब्दुल्ला के बेटे की शादी हमारे खानदान से हो जाए, हमारे घराने से हो जाए। मेरे आका ने सारी कुंवारियों को ठुकरा करके एक बेवा खदीजा से जब निकाह किया, जमाना चीख पड़ा था, दुनिया वाले पुकार पुकार कर कह रहे थे, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हारे लिए कुंवारियों की कमी नहीं थी, तुमने एक तमाम कुंवारियों को ठुकरा करके एक बेवा से निकाह क्यों कर लिया? तो नबी की रहमतें जवाब दे रही थी, ए दुनिया वालों, तुम निकाह करते हो, तुम्हारे निकाह का फलसफा और है। ए दुनिया वालों, तुम शादी करते हो, तुम्हारी शादी का मकसद और है। अरे तुम शादी करते हो तो नफसानी लज्जत के लिए हमने निकाह किया है, तो बेवाओं की इज्जत के लिए हमने निकाह किया है। और मुस्तफा ने बेवा से शादी करके बेवा को जीने का हक दे दिया, और एक बेवा कुर्सी तक पहुंच गई। अगर कोई कहे ये हमारे खानदान का सदका है, हमारे परिवार का सदका है, तो मैं कहूंगा न तेरे खानदान का सदका है, न तेरे परिवार का सदका है, ये सदका अहमद मुख्तार का है, ये सदका सैयदुल अबरार का है, ये सदका अहमद मुख्तार का है। मेरे नबी ने बेवा को सीने से लगा करके जिंदगी गुजारने का ढंग दे दिया। मेरे नबी ने बच्चों को बचाया, बच्चियों को बचाया। और जब मेरे नबी जिस साल पैदा हुए, हम और आप अपनी हैसियत के मुताबिक, बाबा भाई और दीगर लोग, सबके मैं नाम नहीं जानता, अल्लाह सबके नाम जानता है, सारे लोग जब जुलूस निकलता है अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई लड्डू बांटता है, कोई मिठाइयाँ बांटता है, कोई फल बांटता है, हम आप अपनी हैसियत के मुताबिक, नबी की आमद पर हम आप अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन खुदा ने आमद मुस्तफ़ा पर क्या बांटा है? खुदा ने आमद मुस्तफ़ा पर क्या बांटा? तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है,
میرے محبوب کی آمد سے پہلے بچیاں پیدا ہوتی تھی، لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اے جبریل، اس سال پوری دنیا میں جتنی عورتیں حمل سے ہیں، اے جبریل ہر گھر میں میرا حکم ہے کہ اس سال بچی نہیں بچہ پیدا ہوگا۔ تم لڈو بانٹتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، آمد مصطفیٰ پر خدا نے بچوں کو تقسیم کیا ہے، لڑکوں کو تقسیم کیا ہے۔ ہر گھر میں جہاں جہاں بچے کی پیدائش کا وقت تھا وہاں بچی نہیں، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ پوری دنیا میں مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں لنگر کرتے ہو، فضول خرچی ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، فضول خرچی ہے۔ 2 منٹ لینا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اجازت ہے؟ جلوس کا ثبوت دے دوں، لنگر کا ثبوت دے دوں۔ سنو، ایسا لنگر تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، یہ بات کہاں ہے؟ دلائل النبوت کے اندر یہ بات موجود ہے اور میرے پاس ہے۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے، سبحان اللہ، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، نبی کے دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ جب نبی پیدا ہوئے، دادا نے ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ 3 دن تک رئیس مکہ عبد المطلب کے ہاں پورے مکہ والوں کی دعوت ہے۔ 3 دن تک پورے مکے میں اعلان کر دو عبد المطلب کے ہاں پورے مکہ والوں کی دعوت ہے۔ اگر کوئی پوچھے گا یہ دعوت کیوں ہے تو کہہ دینا کہ یہ پوتے کی ولادت کی خوشی میں دعوت ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ پوتے کی ولادت کی خوشی میں دعوت ہے۔ مکے کی گلیوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اے لوگو، آمد مصطفیٰ کے موقع پر دعوت بٹ رہی ہے۔ مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، اور کوئی اور نہیں، نبی کے دادا کہہ رہے ہیں اعلان کر دو۔ پورے مکے کی گلیوں میں اعلان کر دیا گیا۔ 3 دن تک پورے مکہ والوں کی دعوت عبد المطلب کے گھر ہے۔ عبد المطلب نے ایک شخص کو بلایا، جاؤ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دو، اے دنیا سے آئے ہوئے طواف کعبہ کرنے والوں، 3 دن تک کھانا مت بنانا، 3 دن تک تم سب کی دعوت عبد المطلب کے یہاں۔ اور پھر جانور ذبح ہونا شروع ہو گئے۔ 3 دن تک پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا لنگر تناول فرمایا، پورے مکہ والوں نے لنگر کھایا۔ 3 دن تک، 1-2 دن نہیں، 3 دن تک لنگر لوگ کھاتے رہے، لنگر لوگ کھاتے رہے۔ اگر نبی کی ولادت کے موقع کا لنگر ناجائز و حرام ہوتا تو کیا نبی کے دادا اتنا بڑا حرام کام کرتے؟ ہرگز نہیں۔ پتہ چلا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں لنگر کرنا یہ نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کی سنت ہے، اور میرے نبی کی بھی سنت ہے لنگر کرنا۔ جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، بلال سے کہا بلال مدینہ میں صحابہ کو دعوت دے دو، صحابہ کو دعوت دے دو۔ نبی نے بکرا خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور تمام صحابہ جب آئے کھانا کھایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کی خوشی میں یہ دعوت، یہ دنیا میں میرے آنے کی خوشی کی دعوت ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اتنے دنوں کے بعد پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں دن نہیں منانا چاہیے وہ ہوش کے ناخون لیں۔ مکہ سے مدینہ آئے ہیں مصطفیٰ، اور ہاتھ سے جانور ذبح کر رہے ہیں، دعوتیں کھلا رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے آمد کی خوشی کی دعوت ہے۔ کچھ لوگوں نے بائی پاس نکالا، یہ نبی کی ولادت کی خوشی کی دعوت تھوڑی ہے، یہ نبی کے عقیقہ کی دعوت تھی، یہ نبی کے عقیقہ کی دعوت تھی۔ تو فقیر علیل بات نہیں کرتا، فقیر مضبوط بات کرتا ہے۔ اٹھاؤ کتاب امام اجل جلال الدین سیوطی کی کتاب، اور یہ سڑک چھا مولوی نہیں، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ سنو، نبی نے جو یہ لنگر کیا یہ عقیقہ کا لنگر نہیں تھا، کیونکہ نبی کی پیدائش کے 7ویں دن نبی کے دادا نے مصطفیٰ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ مکے میں عقیقہ ہو چکا تھا، اور زندگی میں عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا، زندگی میں عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا۔ یہ مدینہ میں نبی کا عقیقہ نہیں تھا،
یہ لنگر مصطفیٰ تھا، آمد رسول کی دعوت تھی، آمد رسول کا لنگر تھا۔ پتا چلا لنگر کھلانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، نبی کے دادا کی بھی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے دادا کو بھی مانتے ہیں، اور نبی جسے مانتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، اور نبی جسے نہیں مانتے، خدا جسے نہیں مانتا اور جو خدا کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے، ہم اسی کو چاہتے ہیں جو مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے بیٹھ جائیے